محترم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، وزیر اعلیٰ کے پی افریدی صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، آنریبل فیڈرل منسٹرز، چیف سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، آپ سب کو یہاں پر دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ تشریف نہ لا سکیں، علیل اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہم NHC کے اس فورم پر جمع ہیں۔ تمام صوبائی وزراء اعلیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سارے عرصے میں ہر مرحلے پر مشاورت کی اور معاونت کی، اور اسی طریقے سے وفاق نے پوری دلجمعی کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی ہر معاملے کے اوپر، اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم نے قومی فیصلے کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری معیشت اس کے باوجود کہ بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، آج میکرو لیول پر ہماری معیشت سٹیبل ہے، لیکن اس کے اندر اب گروتھ کی انجیکشن ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ امپلائمنٹ، پروڈکشن، ایکسپورٹس اور اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے بڑھانا، یہ آج ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے سب نے مل کر کوشش کی کہ IMF پروگرام پر ہم عمل پیرا رہیں، باوجود کہ بعض بڑے مشکل مرحلے آئے۔ مثال کے طور پر ابھی جو حالیہ کرائسس آیا، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے، اس سے جو تیل کی قیمتیں جو آسمانوں پہ چلی گئیں، تو ایک بہت بڑا ایک کرائسس تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وفاق اور صوبے آپس میں ملے بغیر اس انتہائی مشکل وقت کو نبھا سکتے۔ اس حوالے سے بھی میں صوبوں کا، وزراء اعلیٰ کا دل کی عطا گہرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت کی، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے یا KP ہے۔ مگر اس صوبائی معاونت سے پہلے 128 ارب روپے وفاق اپنے انتہائی محدود وسائل سے خرچ کر چکا تھا، وگرنہ جو آپ نے راشننگ دیکھی، لمبی کیوز دیکھی، وہ الحمدللہ وہ پاکستان میں دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی باہمی یگانگت، ہماری سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور ٹیم ورک، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ پیٹرول اسٹیشنز پہ لائنیں نہیں لگیں، اور پھر عوام کی جو توقعات تھیں اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے ہم نے حد المقدور کوشش کی۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ آج جو ہم جس بجٹ کے حوالے سے NHC کا یہ فورم جو بیٹھا ہے، اس حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری بھرپور صوبوں سے مشاورت جاری تھی کہ مزید وسائل ہم کہاں سے لے کے آئیں، کہ آج سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے ڈیفنس کو، دفاع کو مضبوط بنانا، جو آپ کے جو ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، خاص طور پر صوبہ KP اور صوبہ بلوچستان کے عوام، مائیں بہنیں، جوان بیٹے، بچے بچیاں، اور اس کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر، وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک
ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ضرور ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اب معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ میکرو لیول کی جو اسٹیبلٹی ہے اس سے عام آدمی کو اس سے کیا سروکار ہے. عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، پروڈکٹیو ملازمت سے. زراعت میں کس طرح ترقی ہوگی، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی. تو اور پھر عام آدمی جو ملازم پیشہ ایک جوان ہے، ایک افسر ہے، یا ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں. اور صنعت کے پہیے کو گھمانے کے لیے، تیزی سے گھمانے کے لیے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں، اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں. تو تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے اپنی گروتھ لے کے آنی ہے، اور جو ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو GDP ہے اس میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے، تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے. کل رات میں نے خود MD IMF سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. شی واز ایکسٹریملی اپریشیٹو آف پاکستانز سنسیئر ایفرٹس. میں آخری بات اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے پورا 1-1.5 مہینہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، مریم نواز صاحبہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میدان میں انہوں نے پہلا قدم اٹھایا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم. اس کے بعد میں جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، اور چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے میں جناب آفریدی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں نوجوان KP کے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں میر سرفراز بگٹی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ویری گریٹفل اینڈ ویری deeply touched that without provincial and federal integration and support, we wouldn't have reached this point despite huge challenges where we are. اور اب ہمیں آگے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے. اللہ آپ سب کو ہمت دے. God bless you. Thank you very much.